Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 908. 23rd of December 1996, Wise Al-Nur Colony Jamaat Khana in Karachi. Ya Ali Madad. اللهم صل على محمد المصطفى وآل محمد المصطفى لك يا جو جڑ کا پو اپنی رے بھائی تو سورت پڑھو ممینا. تین ٹن کی لوری میں 5 ٹن کا وزن ہے. یہ حال ہے میرا. میں آج ہی دوپہر کے بعد اسلام آباد سے آیا ہوں. تھکا ہوا بھی ہوں، لیکن النور کی جماعت ایسا محسوس کرتی تھی. 1-2 دفعہ میرا پروگرام چینج ہوا. میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، بیسی بہت تھا. غرفی ماں باپ فرماتے ہیں شمس ماں باپ کا یہ ایمان ہے. اگر ایسی جڑیں کہ جو جڑیں زمین کے اندر سے خوراک نہیں کھینچ سکتی، وہ درخت سوکھ جاتا ہے. ہمارے اندر بھی ایسا ہی ہے. ہماری زندگی ایک درخت کی طرح ہے. ہمارا ایمان جو ہے وہ جڑیں ہیں. جب جڑیں سڑ جاتی ہیں یعنی ایمان بگڑ جاتا ہے، ایمان گھٹ جاتا ہے اور دین کے اندر سے وہ اپنی خوراک نہیں کھینچ سکتا، تو پھر وہ درخت، وہ زندگی بے فائدہ ہو جاتی ہے. اس وقت دنیا کی حالت ایسی ہے مومنوں، آپ پاکستان میں رہتے ہو، خصوصی طور پہ کراچی میں ایک کالونی کے اندر دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ آپ کو سب کو پتہ نہیں، مگر آپ میں سے کچھ لوگ ضرور ہیں کہ جو باہر کے ملکوں میں یورپ امریکہ کی طرف، کینیڈا کی طرف گئے ہیں. اس وقت دنیا کی حالت بڑی خراب ہے. گناہ بڑھ رہے ہیں، بے ایمانی بڑھ رہی ہے، اور اس کے اندر ہم میں سے بہت سے لوگ سوچے سمجھے بغیر دنیا کی ٹیمپٹیشن میں یعنی دلکشی کے اندر پھنس گئے ہیں، اور ہم دنیا کی موج شوق میں، عیش و آرام میں اور ان چیزوں کے اندر اپنی زندگی زیادہ سے زیادہ گزار رہے ہیں کہ جو چیزیں ہمارے مذہب نے ہمیں منع کی ہیں. الحمدللہ کہ ایک بہت بڑی چھتری ہے کہ جس کے نیچے امام زمان کی جماعت بیٹھی ہے، اور وہ چھتری ہے حضرت امام کی امان، مولا کی پناہ، اس کی دعائیں اور اس کی رحمتیں. مولانا حضرت امام 92 میں کینیڈا کی مسافری کے لیے آئے. ایک خاص مجلس کے اندر آئے. 15-20 آدمی بیٹھے ہیں. امام نے اس کے فرمانوں میں 8 دفعہ رحمت اور برکت کی دعائیں دی.
بیٹھے بیٹھے مجھے امام سلطان محمد شاہ عطار صلی اللہ علیہ کا مجھے زمانہ یاد آیا. میں گئے 70 برس سے 78 برس کی عمر ہے، لیکن 70 برس سے امام زمان کی فرمان اس کی حضوری میں ہم مہمانیاں وغیرہ رکھتے تھے. مجھے اس زمانے کے واقعات یاد ہیں، اچھی طرح یاد ہیں. میں نے امام سلطان محمد شاہ کے حضور میں بھی اس کی رحمت سے وقت گزارا. اس زمانے کے امام کے پاس بھی الحمدللہ اس کی رحمتیں پائی. مگر میں آپ کو سچ کہتا ہوں، اس امام نے ابھی ابھی تھوڑے برس ہوئے اتنی دعائیں دینی شروع کی ہیں کہ میں نے اتنی دعائیں امام سلطان محمد شاہ کے مخ مبارک سے کبھی نہیں سنی. جہاں بھی جاتا ہے بہت دعائیں دیتا مولا، ریپیٹ کر کر کے دعائیں دیتا ہے، ریپیٹ کر کر کے. اور ہمیں اس کی دعاؤں کی ضرورت ہے. اگر اس کی دعائیں نہ ہوئے تو یہ اس طرح ہوئے کہ بارش بند ہو گئی. میں نے محسوس کیا ہے جوں جوں ہمارے گناہ، ہماری بھولیں، ہماری غلطیاں بڑھتی جاتی ہیں، توں مولا کی بخششیں دعائیں بڑھتی جاتی ہیں، تاکہ وہ ہمیں بیلنس میں رکھنا چاہتا ہے. واللہ اگر اس کی اتنی دعائیں ہمیں نہ ملے تو ہم کبھی کے ختم ہو گئے ہوتے. ختم سے میرا مطلب دنیا میں پڑ گئے ہوتے. ہماری جماعت کے اندر شکر الحمدللہ ایسے لوگ ہیں کہ چھپ چھپ کے مولا کی عبادت کرتے ہیں. ہماری جماعت میں ایسے لوگ ہیں، عورتوں میں بھی مردوں میں بھی. ہر جماعت کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا ایک جیو ہے کہ جس کی عبادت کی وجہ سے، جس کے روحانی درجے کی وجہ سے جماعتیں ٹکی ہوئی ہیں، ہری ہیں. بعض دفعہ 8-10 دن کا بچہ جب ماں اس کو کبھی جماعت خانے لے آتی ہے، بچہ ماں کی گود میں سویا ہے، لیکن ساری جماعت کی دعا اس بچے کی طفیل قبول ہوتی ہے. کیونکہ جو بعض لوگ اعلیٰ درجے کے جیو ہوتے ہیں وہ ہر جگہ ہوتے ہیں. مولا نے ہر جماعت کے اندر کوئی چھوٹا کوئی بڑا، جس طرح سے ملٹری میں رینکس ہوتی ہے، آرڈینری سپاہی ہوتا ہے، کانسٹیبل ہوتا ہے، انسپیکٹر ہوتا ہے، لیفٹیننٹ ہوتا ہے، فل لیفٹیننٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر کیپٹن ہوتا ہے، اس کے اوپر لیفٹیننٹ کرنل ہوتا ہے، اس کے اوپر کرنل ہوتا ہے. اس طرح چلتے چلتے کمانڈر ان چیف ہوتا ہے، جنرل ہوتا ہے. ایسا ہی جنرل ہر جگہ نہیں ہوتے ہیں، لاکھوں سپاہی ہوتے ہیں، جنرل 1 یا 2 ہوتے ہیں الگ الگ ٹکڑیوں کے اندر. ہماری جماعتوں کے اندر ایسا ہے الحمدللہ. ایسے جیو ہیں کہ جو جیو مولا کے نزدیک ہیں، اور ان جیووں کی وجہ سے دوسری جب لوگ جماعت میں ہوتے ہیں ان کی عبادت قبول ہوتی ہے. ایسا مانو کہ بادشاہ کا کوئی دوست ہے، اس کی وجہ سے بادشاہ تک پہنچ ہوتی ہے. اب اس آدمی کے ساتھ 2-4 آدمی جو اور بھی چلے جائیں تو وہ بادشاہ تک جا سکتے ہیں. اگر یہ آدمی نہ ہو تو اس کو دروازے تک بھی کوئی گھسنے نہ دے. میں آپ کو یہ چیز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ گھر میں بیٹھ کے دعا مانگو، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، ثواب ملتا ہے. لیکن آپ اگر جماعت خانے کے اندر آ کے دعا پڑھو تو میں جس طرح آپ کو کہا کہ 8, 10, 15 دن کا کہ مہینے کا بچہ ماں کی گود میں سویا ہے، تو وہ اتنا اعلیٰ درجے کا جیو ہے کہ اس کی حاضری کی وجہ سے جماعت کی عبادت قبول ہوتی ہے. جس طرح سے ابھی دیکھا نا پیر حسن کبیر دین ماں باپ کو
500 برس ہوئے، پیر حسن کبیر جن کو 500 برس ہوئے۔ جب باپ کے ساتھ پیر صدرالدین کے ساتھ پیر حسن کبیر جن مولا کی ملاقات کے لیے گئے، تو پیر حسن کبیر جن کی جو عبادت تھی، پیر حسن کبیر جن نے کتنی عبادت کی وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں۔ 8 لاکھ کرن پیرے تاری بندگی کی تھی، پیارے سے مکھ دکھلائے، یا خداوند کے گنن کے اندر ہے، یا خداوند 8 لاکھ کرن پیرے تاری بندگی کی تھی، پیارے سے مکھ دکھلایا جی۔ یہاں مکھ دکھلانے کا مطلب دیدار دیا۔ تو اس زمانے سے لے کے قیامت تک جتنے بھی اسماعیلی مذہب طریقے کے اندر لوگ ہوں گے، ان تمام کی خطائیں، گناہ، ان کی کمزوریاں، ان کی حماقتیں مولا نظر انداز کر کے پیر حسن کبیر دین کی خاطر بخش دے گا، مگر شرط یہ ہے کہ ہم اس کے سائے میں پڑے رہیں۔ جماعت خانے میں آ کے عبادت کرنے کا مین ریزن یہ ہے کہ آپ اتنے پاورفل، یا ہم سب مل کے اتنے پاورفل نہیں ہیں کہ ہم امام کے حضور تک رسائی حاصل کر سکیں، لیکن کوئی ایسا جیو جماعت کے اندر ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے مولا سب کو جھلا دیتا ہے، سب کو انعام دیتا ہے۔ امت محمدی کا دیکھ لو، پیر حسن کبیر جن نے محض اپنے اسماعیلی طریقے کے لیے ہی اپنی 40 لاکھ برس کی جو ان جگوں کے اندر ہے، 8 لاکھ برس کی بات، 8 لاکھ کرن کی بات نہیں، لیکن پیر حسن کبیر جن کی روح نے ان 4 جگوں کے اندر 40 لاکھ برس کی عبادت جماعت کو بخش دی۔ اس عبادت کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہم مولانا حضرت امام کے سائے میں ہیں، ہم اس کو پہچانتے ہیں کہ یہ حضرت امام ہے، کم از کم اتنا بھی بہت ہے ہمارے لیے۔ میں نے ایک جگہ ذکر کیا تھوڑے دن پہلے کہ اسلام کے اندر خودکشی کرنا حرام ہے۔ میں نے یہ ذکر اس لیے کیا تھا کہ میں نے ایک بات سنی تھی کہ کسی نزدیک کی جگہ پہ کسی اسماعیلی نے خودکشی کی۔ خودکشی کرنا حرام ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ جو آدمی خودکشی کرتا ہے اس کی تمام عبادت برباد ہو جاتی ہے، کیونکہ جان اس کی ہے، مالک کی۔ ہم نے اپنی مرضی سے اس کی دی ہوئی جان کو ختم کیا، عظیم گناہ ہے۔ ہمارا کوئی حق نہیں کہ اس کی دی ہوئی جان کو ہم ختم کریں۔ تو نبی کہتے ہیں کہ جو آدمی اسلام میں خودکشی کرے اس کو غسل مت دو، اسی گندی حالت میں دفن کر دو، اس کے اوپر فاتحہ نہ پڑھو، اس پہ نماز جنازہ مت پڑھو، اس کے لیے دعائیں مت مانگو، اس کو مسلم قبرستان میں بھی دفن مت کرو، کیونکہ اس نے خدا تعالیٰ کی دی ہوئی چیز کو برباد کر دیا۔ ہم نے حضرت امام کو پوچھا کہ یا مولا کبھی کبھی ہماری جماعت میں ایسا ہو جاتا ہے اور اسلام کے اندر یہ چیز ہے۔ مولا حق کے ایک ٹیکنیکل نقطہ بتایا۔ مولا فرمایا اس کو تمام حق دو، غسل بھی دو، نیاز بھی پلاؤ، فاتحہ بھی پڑھو، نماز جنازہ بھی پڑھو، سب حق دو اس کو، اس لیے کہ اس نے زمانے کے امام کی بیعت کی ہے۔ کتنی بڑی پروٹیکشن! یہ ہے امام کی حاضری کا ہمیں فائدہ۔ بیٹا، میں ایک مثال دے رہا ہوں،
بیٹا آؤٹ لائن ہو گیا، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، چھپ چھپ کے اس نے قرضہ کر لیا۔ جب ایسا معاملہ آ گیا کہ پولیس تک بات پہنچی تو باپ آ گیا بیچ میں۔ اب کیا باپ اس کو جیل میں جانے دے؟ باپ کہے گا سارا قرضہ میں دیتا ہوں، چھوڑ دو اس کو۔ باپ ہے نا، ایسا ہی ہم گناہ کرتے ہیں، کھلے کرتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں، لیکن اس کے دامن پکڑا ہوا ہے۔ کیسے بھی ہیں، کوئی بادشاہ ہوتا ہے، اس کے شاہی کھیت ہوتے ہیں، شاہی باغ بغیچے ہوتے ہیں، ان باغ بغیچوں کے اندر، کھیتوں کے اندر کتے بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، گائیں بھی ہیں، بادشاہ کی ہیں نا، بھلے جانور ہیں لیکن بادشاہ کے ہیں، شاہی نام لگا ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ ایسا ہی ہے، کیسے بھی ہیں، اس کے دامن میں پڑے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں، دیکھو اس دھرم کی رحمت دیکھو کہ ساری دنیا میں مسلمان بھیک مانگتے ہیں، ہندو مانگتے ہیں، کرسچن مانگتے ہیں، لیکن ایک بھی اسماعیلی رستے پہ بھیک نہیں مانگتا۔ کیا یہ چیز ہمیں کچھ سمجھنے کے لیے کافی نہیں؟ ایک بھی اسماعیلی۔ افریقہ میں دار السلام میں رہا کرتا تھا، تو جب مولا نے حکم کیا تو میں کینیڈا چلا گیا۔ وہاں 125 میل دار السلام سے ایک چھوٹا شہر ہے مورو گورو، 2 گھنٹے کا راستہ ہے۔ ایک بڑا عابد آدمی اور پیسے والا آدمی مورو گورو میں گزر گیا۔ اس کا ایک فرزند اسکول ایج کے اندر نہ معلوم کیا ہوا، وہ ڈپریشن کے اندر آ گیا اور پاگل جیسا بن گیا۔ پاگل ایسا کوئی طوفان کرے، مستی کرے، ایسا نہیں۔ بات گزر گیا، بڑے بھائی نے ساری مل کر دبا لی، اس کو کبھی تھوڑا تھوڑا دیتا تھا مگر پورا نہیں ہوتا تھا، اور وہ بیٹا بڑا کنجوس تھا۔ آنکھوں دیکھی بات کرتا ہوں آپ کو، اس کے رحم و کرم کی بات کرتا ہوں۔ اب یہ آدمی باہر جا کے کبھی اس نے بھیک نہیں مانگی، لیکن تنگ ہو جاتا تھا، اب کونسل کے پاس چلا جاتا۔ کونسل والے اس کو ویلفیئر سوسائٹی میں بھیج دے رہے ہیں، وہ اس کو دیتے رہتے تھے۔ کبھی اس کی یہ بات کبھی نہیں بنی کہ وہ غیر قوم میں جا کے بولے مجھے پیسے دو، مجھے کھانا دو، ایسا کبھی ہونے نہیں دیا، جماعت سنبھالتی رہی۔ اب اس کو سونے کی، رہنے کی تکلیف، ویلفیئر سوسائٹی والے ہر مہینے اس کو کچھ تھوڑے پیسے دیتے تھے، چیزیں مہنگی ہوتی گئیں، وہ پیسے پورے نہ ہوتے تھے۔ مولانا حضرت امام صلی اللہ علیہ دار السلام آئے، 25-30 برس کی بات ہے، تو اس نے کونسل کو بہت بولا تھا کہ مجھے رہنے کے لیے ایک جگہ دے دو، مجھے تھوڑے پیسے زیادہ کرو، مگر اس کو سختی میں رہنے دیا۔ پھر اس نے کیا کیا، کسی کو مل کے ایک خط لکھا، عریضہ، اور اس میں یہ لکھا، اپنی حالت بیان کی۔ کسی نے اس کو کہہ دیا کہ کونسل کے مکھی کے ہاتھ میں دے گا، کبھی نہیں پہنچے گا، کسی نے رکھ دیا۔ یکایک سامنے بیٹھا تھا، فوراً اٹھا اور جا کے مونا کے ہاتھ میں عریضہ دے دیا۔ اب کون کس کی ہمت کے اس کو بٹھا دے رہے، سامنے مولا دیکھ رہا ہے اور بیٹھا تھا سامنے، نظر ڈالی ہوگی مولا نے، ہو اٹھ کے ہاتھ باندھ دیے، عریضہ دیا۔ اس مالک کی بات سنو، وہاں بیٹھے بیٹھے اس نے خط کھولا، نہیں تو نارملی کیا کرے، مکھی کو دے دے رہے،
بنگلے پہنچا دیں گے. لیکن یہاں مولا نے خط کھولا بھری جماعت کے اندر انویلپ پھینک دیا, سب خط پڑھنے لگے. جماعت کا سانس رکا ہوا ہے اور یہ جماعت اس کو جانتی ہے. اب اس کا خود کا وہ بھائی کہ جو ساری مل کر دبا کے بیٹھ گیا, وہ بھی پیچھے بیٹھا تھا. ہماری کاؤنسل کے جو پریسیڈنٹ تھے تو مولا نے اس کو بلایا. اب اس کے پاس 6 دفعہ گیا تھا, یہ ڈر گیا کہ مولا ابھی میرے کو کچھ نہ کچھ سمجھاتی دیں گے. مولا کچھ بولے نہیں, صاحب کہتے ہیں یہ دیکھو یہ کیا ہوا. کہتے خدا ہم نے اس کے بھائی کو بہت دفعہ کہا لیکن وہ کچھ دیتا نہیں. اس کا بھائی یہاں بیٹھا ہے, اب خدا کہو تو میں اس کو بولا. اب وہ بھائی بھی اس کا دیکھ رہا ہے کہ اس کا بھائی کھڑا ہے. نہیں فرمایا نہیں, اس کو جاؤ, اس کو بولو کہ اس کو کچھ پیسے زیادہ دے دے. تو پریسیڈنٹ وہ پیچھے بیٹھا تھا, ساری جماعت دیکھ رہی ہے, اس کو بھی پتہ لگا ہے. یہ آیا, پریسیڈنٹ نے کہا کہ مولا کہتے ہیں تم اس کو کچھ ہر مہینے دیا کرو. کہتے اچھا میں 50 شلنگ دوں گا. ابھی 50 شلنگ مشکل سے 8 دن چلے, 8 دن بھی نہیں چلے. واپس آیا. اب دیکھو مولا آرام سے بیٹھا ہے, دیکھ رہا ہے. مولا کا کہتے ہیں میں 50 شلنگ دینے کو تیار ہے. منہ بنایا مولا, 50 شلنگ. جاؤ واپس جاؤ. واپس گیا. اس نے کہا میں 100 شلنگ دوں گا. واپس آیا. خدا نہیں سے I will give 100 shillings. No, not sufficient. واپس جاؤ. ابھی واپس گیا. اس نے کہا اچھا میں 150 شلنگ دوں گا. ارے بیوقوف, میں نے بعد میں اس کو پکڑا. میں بولا بیوقوف, وہ دھنی تیرے پاس 3 دفعہ میسج بھیج رہا ہے, 50 شلنگ دوں گا, 100 شلنگ دوں گا. ارے اس کو بول یا مولا تو جو بولے میں کروں گا. تیری عبادت بندگی کدھر گئی؟ مال کی محبت بہت بری چیز ہے. مولا سامنے بیٹھا ہے, مال کی محبت نے ایمان کے ساتھ بھی 3 دفعہ اس کے میسج پیچھے کیے. مولا فرمایا 150 شلنگ از ناٹ سفیشینٹ. پریسیڈنٹ کہتے خدا از کوائٹ سفیشینٹ. ہی از آلسو گیٹنگ فرام ویلفیئر سوسائٹی, یعنی کہ ویلفیئر سوسائٹی بھی اس کو کچھ دیتی ہے. مولا یہ کافی ہوں گے سفر میں. نو نو, یہ سفیشینٹ نہیں ہوں گے. پریسیڈنٹ دیکھو اس کے رہنے کا ایک کوٹھڑی کا بندوبست کرو اور 150 اس کا بھائی دے رہے, 150 میری طرف سے ہر مہینے اس کو دیتے رہو. امام کو نہیں چاہیے کہ اس کا کوئی بھی روحانی بچہ دنیاوی طور پہ بھی دکھی ہو گئے. میں کئی ایسی چیزیں جانتا ہوں کہ امام نے اپنی دنیاوی حالت کے باہر بھی جا کے, اسماعیلیوں کو تو ٹھیک, اس نے غیروں کو بھی مدد کی ہے. مولا گئے حیدرآباد دکن, انڈیا کی بات ہے, سکندر آباد گئے, کوئی ایک اسکول اپنے اسماعیلیوں کا اسکول تھا, مولا وزٹ کے لیے گئے. ہندو بھی تھے, دوسری قوم کے لوگ بھی تھے, اسماعیلی بچے بھی تھے, لیکن اسکول ہماری تھی. اور اس اسکول کے اندر ایک چھوٹی سی ہندو لڑکی 8-9 سال کی, پولیو کی وجہ سے اس کے ایک پاؤں خراب ہو گیا. اب وہ بڑی برائٹ لڑکی تھی. مولا اس کو دیکھتے رہے. جب اسکول سے چلے گئے باہر تو صاحب نے پوچھا کہ وہ فلانی لڑکی جو ہے اس کی مجھے رپورٹ بھیجو. غریب شخص کی لڑکی تھی اور وہ ایسی حالت تھی کہ ٹھیک ہو سکتی تھی. ہندو لڑکی ہے لیکن امام کی رحمت ہو گئی, ساری رپورٹ وغیرہ آ گئی. امام تو یورپ چلے گئے, لیکن صاحب نے بعد میں اپنے خرچے سے اس لڑکی کو فرانس بلایا, اپنے خرچ سے اس کو وہاں کے بیسٹ ہاسپٹل میں رکھا کہ راجے مہاراجے اس ہاسپٹل میں جا سکیں. وہ لڑکی ٹھیک ہو گئی.
ماں باپ نے اس کو اپنے خرچے میں رکھا، اپنے خرچے سے بٹھایا، اپنے خرچے سے واپس بھیجا، وہ لوگ کتنے خوش ہوئے۔ یہ امام جو ہے نا، ہمارا امام ساری دنیا کا امام ہے، مگر صرف ہم مانتے ہیں یہ ہندوؤں کا بھی مالک ہے، مسلمانوں کا بھی مالک ہے، عیسائیوں کا بھی مالک ہے، کتے بلے کا بھی مالک ہے، گائے بھینس کا بھی مالک ہے، بکری اور ہاتھی اور شیر کا بھی مالک ہے، زمین آسمان کا یہ مالک ہے۔ ہم اتنے ہی ہیں کہ ہم نے حضرت امام کو اس کی نورانی حالت میں ابھی تک پہچانا نہیں ہے۔ ہم بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ ہم اس کے حلقے کے اندر ہیں، لیکن ہم نے حضرت امام کو پہچانا نہیں ہے۔ جماعت خانے آتے ہیں جیسے کہ احسان کرتے ہیں، ہم جماعت خانے آتے ہیں، کوئی کوئی سمجھ کے محبت سے آتا ہے، کئی یوں ہی آ جاتے ہیں، کئی نہیں آتے۔ کیا ابھی میں بول کے آیا ناظم آباد کے اندر کہ اس جماعت کے اندر، یعنی وہاں کی جماعت کے اندر، اب میں یہاں بول رہا ہوں آپ کو کہ آپ کی جماعت کے اندر آدھے سے زیادہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیت الخیال کا بول ہے۔ میں پوچھوں آپ سے، جواب نہیں مانگتا، لیکن آپ دل میں سوچو، کیا اسماعیلی کے طور پہ آپ نے جو مولا کے پاس جا کے بول دیا، آپ اس پہ عمل کرتے ہو؟ آپ کے چہرے کہہ رہے ہیں کہ آپ عمل نہیں کرتے۔ کوئی کوئی ہے کہ جو صبح کی عبادت ریگولر کرتے ہیں، کیا ہمارے اوپر یہ فرض نہیں؟ ہم تو مسلمان تانے مارتے ہیں کہ تم نماز نہیں پڑھتے، کافر ہو۔ ارے بھائی، ہمارا یہ طریقہ ہے، شریعت نہیں ہے۔ ہم صوفی طریقے کے اندر ہیں، ہم صوفی نہیں ہیں، لیکن صوفی کی طرح طریقہ ہے۔ صوفی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بالکل دولت جمع نہیں کرتے، صوفی وہ ہوتے ہیں کہ اتنا ہی کماتے ہیں کہ کھا لیں گے، صوفی قرضہ بھی نہیں کرتے، دولت جمع بھی نہیں کرتے۔ لیکن ہمارے ہاں تو ایسے لوگ ہیں کہ رات دن دولت جمع کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو صوفی کس ٹائپ کے؟ محض نام ہے صوفی کا، لیکن ہمارا مذہب روحانی مذہب ہے، ہمارا مذہب روحانی مذہب ہے۔ اور صوفی اس کو کہتے ہیں کہ جو ہم بھی جیسے کہ ہیں، جن کو اپنی موت یاد ہوتی ہے۔ کوئی آپ میں سے ایسا کہے کہ مجھے کبھی نہیں مرنا؟ موت تو ہمارے ساتھ 24 گھنٹے چلتی ہے، 24 گھنٹے۔ تو جنہوں نے نا ہمارے صدر دین کا کہ اس جسم کے اندر، اس نگری میں، بدن ایک نگری شہر کی طرح ہے، اس نگری کے اندر ایک چور گھس گیا اور پھر کہتے ہیں اس کو گھستے ہوئے کسی نے دیکھا نہیں۔ اس نگری ماں ہے ایک چور ڈھونکے ڈھونکتا کہنے نوزی ٹھارے ہو پرانیاں قائم جینے آرادھو۔ چور گھس گیا، ماں کے رحم کے اندر آدمی کی کنسپشن ہوئی اور ملک الموت اس کے ساتھ گھس گیا۔ 24 گھنٹے ملک الموت ہمارے ساتھ ہے، ویٹ کرتا ہے کہ جیسے ہی اس کا حکم ہو گئے وہ فوراً جان قبض کر لے۔ اور جان لازم نہیں کہ بڈھے ہو کے ہی مریں گے، جوان بھی مرتے ہیں، غریب بھی مرتے ہیں، مالدار بھی مرتے ہیں، بچے بھی مرتے ہیں، ماں کے پیٹ میں سے مرے ہوئے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ وہ لوگ کے جو خدا کو نہیں مانتے وہ موت کو مانتے ہیں۔ اے مومنوں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، ہمیں مرنا ہے۔ کیسی موت چاہیے ہمیں؟
آپ خود طے کرو اپنی موت کے لیے کیسی موت چاہیے. مومن کی موت چاہیے, پیغمبر کی موت چاہیے, ایسی موت کہ خود خداوند آوے لینے کے لیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جو میرے بندے ہیں میں ان کے پاس موت کے فرشتے بھیجتا ہوں, وہ نہایت ہی خوبصورت ہوتے ہیں, ادب والے ہوتے ہیں, عزت دیتے ہیں, بڑی عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں. لیکن کافر کے پاس جو میرے فرشتے جاتے ہیں وہ ڈراؤنے اور سخت ہوتے ہیں کہ اس کو دیکھ کے پیشاب خطا ہو جائے. ہم کو یہ طے کرنا چاہیے کہ تھرڈ کلاس میں مسافری کرنی ہے کہ فرسٹ کلاس میں کرنی ہے. مسافری تو کرنی پڑے گی, منزل مقصود پہ پہنچنا ہے. جب ہم ریلوے اسٹیشن سے یا ایئرپورٹ پہ اترے, کارپیٹ بچھا ہوئے, پھولوں کے ہار ہوئے, بینڈ بجتا ہوئے, لینے والے عزت و آبرو سے لینے تو بادشاہ اترتا ہے. ایسی موت چاہیے کہ ایسی موت چاہیے کہ جو ہی آدمی ادھر اترے پولیس پکڑ کے اس کو جیل میں ڈال دے. ہمیں طے کرنا ہے کہ کیسی موت مرے, اور مرنا ہے, چھٹکارا نہیں ہو سکتا. ہم اسماعیلی خصوصی طور پہ سلیکٹڈ لوگ ہیں. 73 سیکشنز جو اسلام کے اندر ہیں. آج ساری دنیا میں 1 بلین مسلمان ہیں, بلکہ زیادہ ہیں. 1 بلین 100 کروڑ مسلمان ہیں, اس میں ہم محض 2-2.5 کروڑ ہیں. ہماری حالت کیسی ہے؟ آتے میں نمک جیسی. مگر ہمارا نام بہت بڑا ہے, امام کی خاطر ہمارا نام بہت بڑا ہے. ہمارے اوپر بڑی انگلیاں اٹھی. 1400 سال سے اس مذہب کو مٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں, آج بھی ہو رہی ہیں. لاکھوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں اسماعیلیوں کو مٹانے کے لیے, اسماعیلیوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے. صرف یہی نہیں, تقریباً دنیا کے ہر گوشے کے اندر بڑے بڑے مالدار ملک ہمارے اسماعیلی مذہب کو مٹانے کے در پہ ہیں, خرچ کرتے ہیں. لیکن یہ چراغ روشن ہے. آندھیاں آتی ہیں, طوفان آتے ہیں, یہ چراغ بجھ نہیں سکتا, کیونکہ خدا نے کہا ہے میرا جو نور ہے وہ کفر کی پھونکوں سے بجھ نہیں سکتا. چلا آتا ہے 1400 سال سے. ہر امام نے دعویٰ کیا کہ میرے اندر خدا کا نور ہے. ہر امام نے دعویٰ کیا کہ میں آل رسول ہوں. ہر امام نے دعویٰ کیا کہ ہماری امامت قیامت تک چلے گی. الحمدللہ چل رہی ہے. ہمارے میں سے بہت سے مذہب چھوڑ کے نکل گئے کیونکہ وہ اپنے مذہب کو سمجھ نہیں سکے, غیروں کے پروپیگنڈا کے اندر آ گئے. ارے تم لوگ مسلمان نہیں ہو کیونکہ نماز نہیں پڑھتے, روزے نہیں رکھتے. بس کیا اسلام انہی 2 چیزوں کا نام ہے؟ نماز پڑھو اور روزے رکھو اور کچھ نہیں. دنیا بھر کی بدماشیاں مسلمانوں میں ہیں. چوریاں ہوتی ہیں, زنا ہوتے ہیں, ڈکیتی ہوتی ہے, اغوا ہوتے ہیں, لوٹ مار ہوتے ہیں, اور اسی طرح سے کتنی بے ایمانیاں بددیانتیاں ہوتی ہیں. مگر ان کو کچھ نہیں, بس تم نے نماز نہیں پڑھی اس لیے تم کافر. کیا بات ہے؟ کیا اسلام یہ ہے تمام دنیا کی بدماشیاں کرو مگر ایک دفعہ نماز پڑھو؟ میں آپ کو سچ کہتا ہوں دینداروں, ساری دنیا میں جو جتنے بھی مسلمان ہیں, واللہ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں 75% 75 بلکہ 80% مسلمان نماز نہیں پڑھتے. پڑھتے ہیں تو 1-2 پڑھ لیتے ہیں. 5 وقت کی یہ دعویٰ کرنے والے, 5 وقت کی نمازیں پڑھنے والے 5% بھی مسلمان نہیں ہیں. اور دنیا بھر کی خرابیاں ان کے اندر ہے. جس سرزمین کے اوپر اللہ رسول نے دین پھیلایا, دنیا بھر کے لوگ حج کرنے جاتے ہیں, اس سرزمین کے اوپر بیئر کی فیکٹری لکھا ہے نان الکوہل بیئر, مگر نان الکوہل, لیکن بیئر کا نام چاہیے پینے کے لیے. بیئر کی ہے, نان الکوہل ہے, لیکن کیوں؟ ضرورت کیا ہے؟ کوکا کولا پی لو. ضروری اس کا نام بیئر ہونا چاہیے؟ موروکو سے انڈونیشیا تک میں نے اسلامی ملک دیکھے ہیں, واللہ دل جلتا ہے.
اے رسول اللہ، یا رحمت للعالمین، تیری امت کا حال تو دیکھ۔ ان کے اندر ایک ایسا سیکشن ہے جس کو ہم اسماعیلی کہتے ہیں۔ ہمارے اندر بھی خرابیاں ہیں، کیونکہ ہمارے اندر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو جماعت خانے نہیں آتے، ہمارے اندر ایسے لوگ بھی ہیں کہ دعا نہیں پڑھتے، ہمارے اندر ایسے بھی لوگ ہیں حضرت امام کا مال کھا جاتے ہیں۔ حضرت امام کا مال کیا ہے؟ دشمن ہے۔ ہمارے اندر بھی ایسے لوگ ہیں کہ ان کے اندر گناہ ہے، الحمدللہ اتنی پرسنٹیج نہیں۔ ہمارے ہاں خرابیاں ضرور ہیں، مگر میں نے آپ کو کہا کہ عام مسلمانوں کے اندر 5% بھی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، لیکن ہمارے ہاں مشکل سے 1% بھی ایسے نہیں کہ جو دعا نہیں پڑھتے۔ 1 پڑھتا ہوگا، 2 پڑھتے ہوں۔ ہماری پرسنٹیج بہت اچھی ہے خدا کے فضل سے، اس لیے اس کی دعائیں ملتی رہتی ہیں۔ آتا ہے صرف اسی وقت نہیں، وہاں بیٹھے بیٹھے بھی تالی کے بھیجتا ہے، ماں باپ کی طرح میں تمہیں دعا آشیش دیتا ہوں، میں ہر وقت تمہارے خیالوں میں رہتا ہوں، تم میرے دل میں بستے ہو۔ کسی کسی تالیقے کے اندر دعائیں آتی ہیں، یہ دعائیں ہمیں کام آتی ہیں۔ ان دعاؤں کی وجہ سے ہم ہرے بھرے ہیں، دکھ ہیں مگر ہمارے اپنے ہاتھ کی کرتوت ہے۔ مجھے بہت لوگ ملتے ہیں جماعت خانوں میں واعظ کے بعد، مجھے یوں بھی ملتے ہیں، ٹیلی فون آتے ہیں۔ مجھے پتا ہے ہماری جماعت کے اندر خامیاں ہیں، اور خامیاں اس لیے ہیں خدا نے نہیں بھیجی۔ جماعت کے اندر جتنے بھی لوگ دکھی ہیں وہ خود اپنے ہاتھ کی کرتوت کی وجہ سے دکھی ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ایسا کوئی دکھ نہیں کہ جس میں تمہارا ہاتھ نہیں۔ پھر اللہ دوسری جگہ کہتا ہے کہ کچھ بھی تمہیں نہیں دیا جائے گا جب تک کہ تم اس کے لیے محنت نہیں کرو گے۔ ہمارے قصور ہے، وگرنہ اگر ہم سیدھے ہوئیں تو دنیا کے تمام مذہبوں سے زیادہ ہمارا اسماعیلی دین ہمیں تقویت دیتا ہے۔ یہ وہ دین ہے، دین تو اسلام ہے، لیکن اسلام پہ چلنے کا ہمارا جو طریقہ ہے حضرت امام کی شناخت کی وجہ سے اس کی دعائیں ہمیں ملتی ہیں۔ جیسے کہ ایک باپ ہے، اس کا لڑکا یتیم نہیں۔ جانوروں کے اندر اگر ماں مر جائے تو وہ یتیم کہلاتا ہے، انسانوں کے اندر باپ کے مرنے سے یتیم کہلاتا ہے۔ تو ایک یتیم لڑکا جس کا باپ نہیں، مان لو کہ ماں بھی نہیں، اس کے سونے کی کوئی جگہ نہیں، وہ دکھی ہو جائے تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن جو باپ والا لڑکا ہے وہ چاہے کتنی بھی تکلیف میں آ جائے لیکن باپ کے پاس جائے تو باپ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ یہ ہمارا باپ ہے، یہ ہماری ماں ہے، ہمیں چاہتا ہے، پیار کرتا ہے۔ مومنوں، آپ کو کیا کہوں، حضرت امام 24 گھنٹے میں 3 گھنٹے سوتے ہیں، 21 گھنٹے ہمارے لیے کام کرتے ہیں۔ 21 گھنٹے۔ کبھی کبھی مولا صبح اٹھتے ہیں، 1 کپ کافی کا پیتے ہیں، رات کے 10 بجے تک اس کو پھر کوئی پانی کا گلاس پینے کے لیے فرصت نہیں۔ اور کس کے لیے بلا؟ بے حساب الحمدللہ اس کے پاس دولت ہے، عزت و آبرو ہے، آغا خان کا نام بادشاہوں کو بھی رشک پیدا کر دے گئے۔ اس کو کیا ضرورت ہے اتنا دکھ اٹھانے کی؟ آرام سے مزے سے نہ رہے، مگر نہیں۔ جب یہ تخت نشین ہوا تو اس نے کہا میں اپنی ساری زندگی بھر میں جماعت کی بھلائی کے لیے خرچ کروں گا۔ حضرت امام نے اپنی ساری زندگی ہم کو دے دی اور دے رہا ہے۔ کہیں بھی دنیا کے اندر اسماعیلی دکھ میں آتے ہیں تو امام کی نیند چلی جاتی۔ رشیا ٹوٹ گیا، چھوٹے چھوٹے ملک آزاد ہو گئے۔ اس میں ہمارا شگنان ویلی کا بدخشان یہ بھی آزاد ہوا، آٹونومس ایریا ہے، مطلب کہ کسی کے ماتحت نہیں، لیکن چونکہ اس ایریا کے اندر غریبی سخت کوئی چیز اگتی نہیں،
تھوڑی سی ویجیٹیبل ہوتی ہے، تھوڑے سے فروٹ ہوتے ہیں، لیکن اناج نہیں ہے، کھنڈ نہیں ہے، تیل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اب اس مولا کے مرید اس شوگنان کے اندر، جس کو ہم تاجکستان کا وہ حصہ ہے کہ جہاں بدخشان ہے، ابھی جب یہ شوگنان فری ہوا تو ان کے پاس پیسہ نہیں، لشکر نہیں رکھ سکتے، پولیس نہیں رکھ سکتے، کچھ نہیں ہے، تو تاجکستان کے ساتھ انہوں نے فیڈریشن کر دی۔ سارے ملک کا نام بھلے تاجکستان ہے، لیکن ہمارا جو علاقہ ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے، مگر چونکہ ان کے پاس کچھ نہیں تو اپنی پولیس کے اپنی لشکر نہیں بنا سکتے۔ تو حضرت امام نے جب پتا کہ ادھر 92 کے اندر یہ رشیا ٹوٹا تو ہمارے یہ 5.5 لاکھ اسماعیلی، ان کے پاس ویجیٹیبل جو اگتی ہے اور جو فروٹ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ کھانے کا نہیں تھا۔ ہاں ادھر یاک کر کے YAK یاک بھی کہتے ہیں، لیکن وہ لوگ اس کو یاک کہتے ہیں، ایک جانور ہے بھینس کی طرح، اس کا دودھ نکلتا ہے، لیکن ہائیلی کنسنٹریٹڈ ہے بٹر کے اندر، 13.5 سے 16% بٹر نکلتا ہے۔ اتنی بٹر کی پیدائش دنیا بھر میں کوئی دوسرے جانور میں نہیں۔ بھینس کے اندر ہوتی ہے 11-12 تک، گائے کے اندر 8-9% تک ہوتی ہے، لیکن یہ بہت ہی ٹھیک ہے۔ اس کے سوا ان کے پاس کوئی اناج نہیں تھا۔ حضرت امام نے انتظام کیا آغا خان فاؤنڈیشن کی معرفت کہ ایئر لفٹ کر کے ایروپلین کے اندر ویک میں 2 دفعہ بگننگ کے اندر مولا ان کو آٹا بھیجتے رہے، چاول بھیجتے رہے، شکر بھیجتے رہے یعنی چینی، کوکنگ آئل بھیجتے رہے، اور چائے کی پتیاں بھیجتے رہے، اور دودھ کا پاؤڈر بھیجتے رہے، حالانکہ دودھ ان کے پاس تھا۔ تو یہ چیزیں امام ایروپلین سے ان کو بھیجتے رہے۔ پھر تھوڑے ٹائم کے بعد بندوبست ہو گیا کہ ابھی بائی روڈ ٹرکس میں سے جاوے، تو ان کو ابھی تک پہنچتا ہے، اور جب یہ کھانے پینے کا سامان پہنچتا ہے تو اسماعیلی نان اسماعیلی سب کو ملتے ہیں۔ مجھے ایک رات ادھر رہنا پڑا رستے میں، جب میں تاجکستان یہ اسماعیلی ایریا میں جاتا تھا۔ شام ہو گئی، ہمارا سفر ابھی تک تقریباً 150-200 کلومیٹر، اور رستے اتنے خراب وائنڈنگ ہے، اور کتنا ایک پوائنٹ آیا کہ ہم 17,000 فیٹ اوپر تھے، اور دوپہر کا وقت تھا، لیکن آدمی کہاں پہ اتنی سردی اور ٹھنڈی، اور ہائی آلٹیٹیوڈ ہونے کی وجہ سے سانس میں تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ایئر ہے نا وہ بہت تھن ہوتی ہے، آکسیجن کم ہوتی ہے۔ مجھے ذرا ایسی سانس کی ہیوینس ہو گئی، اور میں نے ڈرائیور اسماعیلی تھا، میں نے اس کو بولا جلدی نیچے اترو، تو 4,000 فیٹ نیچے اتر آئے، پھر میرا سانس ٹھیک ہو گیا۔ امام نے سب کو یکساں نظر سے دیکھ کے یہ کھانا پینا دینا شروع کیا۔ تو رستے میں ایک جگہ آئی، اس کا نام تھا کراکل لیک ہے، اس کا پانی کالا ہے، کالا پانی، ایسا لگے کہ سیاہی ڈالی ہوئی ہے، اور اس کے کنارے کے اوپر وہ گاؤں کا نام بھی کراکل ہے۔ ایک بھی اسماعیلی نہیں۔ میرے ساتھ جو اسماعیلی سیکورٹی آفیسر تھا وہ وہاں کے پریزیڈنٹ کی سیکورٹی میں تھا، میرے ساتھ آیا تھا سیکورٹی کے لیے۔ تو یہ اندر بھاگ کے گیا، کہتے آغا خان کا دائی ہے، رات ہم کو یہاں گزارنی ہے، ہوٹل ووٹل کچھ نہیں۔ وہ بھاگا 2-3 آدمی لے کے جیپ کے اندر آیا، میں نے سلام کیا، بڑی عزت سے مجھے لے گیا، اس کے گھر پہ بیٹھا، گھٹنے ٹیک کے ہمارے سامنے بیٹھا، بہت خوش ہوا، کھانا پینا کھلایا۔ پھر کہتا ہے کہ میری ایک عرض ہے، امام کو کہنا کہ ہم اسماعیلی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم کو وہ روزی دیتا ہے، ہم کھاتے پیتے ہیں، ہم نہایت ہی شکر گزار ہیں۔ کتنی خوشی ہو رہی کہ حضرت امام دوسروں کا بھی دھیان رکھتے ہیں۔ میں نے ابھی نہیں کہا کہ گائے بکری کا بھی مالک بھی ہے، آدمیوں کا بھی مالک، سب کو دیتا ہے۔ تو اب یہ جو علاقہ ہے کہ جہاں ان کو تکلیف آ گئی، مولا کا دل قبول نہ کر سکی کہ میرے بچے ادھر تکلیف میں پڑے ہیں، ایئر سے کھانے پینے کا سامان بھیجتا رہا۔ اب حضرت امام ان کی فکر میں لگے ہیں۔ ملک بہت ہی اچھا ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، 98% لٹریسی ہے،
साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। हमारी खुद की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में 1100-1200 कैंपस के ऊपर लड़के हैं, लड़कियां भी हैं, 46 हमारे प्रोफेसर हैं, लेकिन खाना नहीं। रशिया की जो पॉलिसी थी वो इनको सबजुगेट रखने की पॉलिसी थी, हाथ के नीचे। जब रशिया टूट गया, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, हजर इमाम ने एक्स्ट्रा खर्च करके वहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम बना दी, सबको फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। अभी हजर इमाम प्रोग्राम बना रहे हैं, बन चुका अंडरवे है। इंशाअल्लाह 98 के एंड तक सारा ये शुगनान की जो 5-5.5 लाख की इस्माइली बस्ती है, इनको अपने घर का पैदा किया हुआ खाना मिलेगा। इसी तरह से हजरत इमाम अभी काबुल की, अफगानिस्तान की फिक्र में है, ईरान की फिक्र में है, सिंकियान के अंदर लाखों इस्माइली है, उनकी फिक्र में है। बहुत हुआ, 150 बरस तक खोजों ने खूब खाया पिया, मोटे हो गए और क्या कहूं, मौला को भूल गए, मौला को भूल गए। जो हमारी दौलतें बढ़ती जाती हैं, खाने पीने बढ़ते जाते हैं, बिजनेस बढ़ते जाते हैं, हम अपने मजहब से सुस्त हो रहे हैं। याद रखो, जो नहीं मानेंगे तो थप्पड़ पड़ेगा। अगर मौला हमको दौलत दे और हम मौला को भूल जाए तो मौला बेहतर है वो दौलत ले ले कि उसको न भूल सके। ऐसा हमें नहीं करना। मौला चाहता है दुनिया में भी बादशाह बनो, दीन में भी बादशाह बनो। हमें तवाज़ुन रखना है। दुख और सुख हमारे दिल की बात है, दुख सुख दिल की बात है। हमारे गुनाहों की वजह से हमें दुख मिलते हैं और दुख बहुत किस्म के हैं। खुदा के हजारों तरीके हैं सजा देने के लिए और इसी तरह से हजारों तरीके हैं उसके पास हमें बख्शिशें देने के लिए। दुख सुख इसमें खास तौर पे जब इंसान के दिल के अंदर कनायत आती है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंटेंटमेंट। इस शमस माँ बाप ने हमको कनायत का एक पाठ सुनाया है। जी आवे तो रोजी नहीं तो रोजा, ऐसा ध्यान मेरे साजिशों धरना है भी अल्लाह। आवे तो रोजी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं आया तो रोजा रख लिया। मोमिन के दिल में कोई दुख नहीं होता कि आज मुझे रोटी नहीं मिली। हालांकि मोमिन चाहे तो उसको रोटी जरूर मिलती है, मगर किसी दिन ऐसी बात बन गई आधी रोटी मिली तो खुश है, किसी दिन बिरयानी मिली तो मगरूर नहीं हो गया, दौलत आ गई तो दिमाग उसका पफ नहीं हो गया। हज़रत इमाम फरमान करते हैं कि जब तुम्हारे पास दुनिया की माल दौलत आवे तो तुम मगरूर ना हो जाओ, और दुनिया के दुख आवे, गरीबी आ जाए तो उसके ऊपर तुम दिलगीर मत हो। ये खुदा ताला की हमारे आमाल की वजह से दी हुई चीजें हैं। अगर हमारे आमाल अच्छे हैं तो वो आदमी कभी दुनिया में दुखी नहीं होता। मगर जमातों में एक दफा मैंने जन्नत और दोज़ख के ऊपर वाइज की, ओहो लोग इतने खुश हुए, कहने लगे आज हमको पता लगा कि जन्नत और दोज़ख क्या है। ये समझते थे कि आसमानों के ऊपर कोई ऐसा प्लेनेट है कि जहाँ खुदा ताला ने वहाँ रिजोर्ट बनाया हुआ है, हूरें फिरती हैं, दूध और शहद की नारे निकलती हैं और लोग मजे से बैठे हैं, 50 हूरें हैं, 50 गिलमान हैं। अरे नहीं भाईजान, ये चीज नहीं है। जन्नत दोज़ख कोई ज्योग्राफिकल प्लेनेट नहीं, जन्नत दोज़ख कोई ज्योग्राफिकल एरिया नहीं। इट्स अ मैटर द लेवल ऑफ योर माइंड। पीर का गिनन सुनो जो मैं कह रहा हूं है जी।
دوزخ گھٹ اندر کنواں گندا، دوزخ گھٹ اندر کنواں گندا، تیا شیطان گھیرا تھام اے جی۔ الف میں والے خالق راجا کا بھی نام ہے۔ یہ فرماتے ہیں دوزخ تو گھٹ کے اندر ہے کہ جہاں شیطان بستا ہے، بدی برائی حسد عرشا نندا بدنسی، تمام دنیا کی بدیاں برائیاں اندر رکھی ہوئی ہیں۔ وہ آگ جلتی ہے، ہم کو حیران کرتی ہے۔ اس آگ کو بجھانے کے لیے امرت چاہیے، اس آگ کو بجھانے کے لیے اس پروردگار کی رحمت کا پانی چاہیے۔ جس طرح گھٹ کے اندر دوزخ ہے، اسی طرح سے گھٹ کے اندر جنت بھی ہے۔ قرضہ مت کرو، کسی کا مال مت کھاؤ، اپنی آمدنی کے اندر رہو۔ اگر آمدنی گھٹ گئی ہے تو خرچ گھٹا ڈالو، کسی سے دشمنی نہ رکھو۔ آپ کا کسی نے برا کر دیا، معاف کر دو، دل میں رکھو ہی نہ۔ دل میں رکھو گے تو کینہ پیدا ہوگا۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جن پہ چلنے سے انسان کے دل کے اندر خوشی اور قناعت ہوتی ہے۔ یہی جنت ہے اور کیا ہے۔ اور جنت و دوزخ ہمارے ہاتھ کی بات ہے۔ یاد کرو اقبال کو، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی خاکی، اپنی فطرت میں نہ نوری ہے فرشتہ نہیں ہے، نہ ناری ہے جن نہیں ہے۔ آگ میں سے جن پیدا ہوئے، نور میں سے فرشتے پیدا ہوئے، تو انسان نہ تو جن ہے نہ فرشتہ ہے، لیکن خاکی پتلا ہے۔ اور زمین میں سے سب کچھ پیدا ہوتا ہے، پھول بھی ہوتے ہیں، فروٹ بھی ہوتے ہیں، ویجیٹیبل بھی ہوتی ہے۔ تو یہ جو انسان ہے اس کے دل کے اندر سب کچھ ہے۔ عمل چاہیے، اور عمل انسان کے خود کے ہاتھ میں ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، نہیں دیا جائے گا انسان کو جب تک کہ وہ اس کے لیے محنت نہیں کرے۔ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارے دل کے اندر ہمارے امام کی محبت اور رحمتیں جو ہیں اس کو عملی جامہ پہناؤ۔ اے مومنو، اچھے اعمال کرو، سکھ ملے گا، مولا کی رحمتیں ملیں گی۔ بدیوں برائیوں سے بچو اور اس کے قریب آؤ۔ قریب آنے کے لیے ہر روز جماعت خانے آؤ، ہر روز۔ جو لوگ دعا نہیں پڑھتے، ہمارے یہاں ہمارے اندر بہت سے لوگ ہیں کہ جو دعا برابر نہیں پڑھتے، ایک پڑھتے ہیں، دو پڑھتے ہیں، عموماً صبح کی دعا بھول جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جو باہر کی طرح کام کاج کرتے ہیں وہ عشاء کی دعا بھول جاتے ہیں۔ مولانا علی شاہ ماں باپ صلی اللہ علیہ پیری جامع میں تھے۔ حسن علی شاہ ماں باپ ان کے جو پدر بزرگوار تھے وہ امامت کے جامع تھے۔ علی شاہ ماں باپ بامبے کے درخانے میں آئے اور جماعت کو فرمان کیا۔ ابھی سنو کس طرح ایک کہانی بیان کی۔ علی شاہ ماں باپ کی عادت تھی، بہت دفعہ کہانیاں سناتے تھے۔ مولانا سلطان محمد شاہ ہے جماعت، ایک لڑکے کی شادی ہوئی، بچہ ہوا، چھوٹا ہی تھا کہ باپ مر گیا۔ اس عورت کے اوپر جوانی میں بیوہ ہو گئی، کتنا دکھ پڑا ہوگا۔ بڑی محنت کر کے اس بچے کی خاطر محنت کرتی رہی، دوسروں کے کام کرتی رہی، مزدوری کرتی رہی۔ آہستہ 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 بچہ جوان ہو گیا۔ یہ علی شاہ ماں باپ کی کہانی ہے۔ مولا کہتے ہیں جب بچہ جوان ہو گیا تو ہر ماں کی آرزو کی طرح اس کو بھی ایسا ہوا کہ میں ایک بہو لے کے آؤں تو میں بھی چھوٹوں۔ اس نے
اچھا گھر دیکھ کے بیٹے کی شادی کر دی، جواب سن رہی ہے، مولا فرمایا شادی کی، خوب دھوم دھام سے بچائے ہوئے پیسے خرچ کیے، کتنی خوشی اس کے دل میں کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کر رہی ہوں۔ رات کو میاں بیوی کمرے میں گئے اور لڑکا مر گیا، بیوی سے ملے بغیر شادی کی رات کو لڑکا مر گیا۔ مولا پوچھتے ہیں ہے جماعت اس ماں کے دل میں کیا گزرتی ہوگی؟ ہے جماعت اس ماں کے دکھ کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ جماعت جو دعا نہیں پڑھتا واللہ اس کو قیامت کے دن اس سے بھی زیادہ دکھ ملے گا کہ جتنا اس ماں کے دل میں تھا۔ جماعت رو پڑی۔ کس طرح سے ہمارے پیروں نے، ہمارے اماموں نے، اپنے مشنریوں کی معرفت دائیوں وغیرہ نے جماعت کو کتنی دفعہ سمجھائے، اور یہ کام جاری ہے، دعوت جاری ہے۔ مولا کی یہ دعوت کبھی بند نہیں ہوگی۔ ابو علی نہیں آئے گا، لاکھوں ابو علی آئیں گے۔ سبز علی نہیں آئے گا، لاکھوں سبز علی آئیں گے۔ اس کا کام جاری رہے گا۔ اور پھر صدر دن کہتے ہیں اے یاراں متا کوئی آکھے تیس دن ویراتا مو جیو متا سی یا نہ سو۔ گنانے کے اندر کوئی چیز باقی نہیں رکھی۔ تیسرے دن کہتے ہیں اس دن قیامت کے دن جب تم سے حساب لیا جائے گا تو اس دن تم نہیں کہہ سکو گے یعنی میں نے نہیں سنا تھا کہ روز جماعت کرنے جانا چاہیے، یعنی میں نے نہیں سنا کبھی کہ روز دعا پڑھنی چاہیے۔ یہ کہتے ہیں تم نہیں کہہ سکو گے۔ کسی نہ کسی طریقے سے تم کو تمہارا باپ، کوئی مشنری، کوئی بزرگ، امام کا فرمان، کسی نہ کسی طریقے سے تمہارے کانوں میں یہ بات ڈال دی جائے گی کہ تمہارے اوپر کیا حکم ہے مولا کا، اور تمہیں اپنے مذہبی فرض کس طرح پورے کرنے چاہیے۔ تم انکار نہیں کر سکو گے۔ قرآن شریف میں تو اس طرح لکھا ہے کہ تمہارا سارا نامہ اعمال دے دیا جائے گا۔ نیک اعمال تمہارے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، بد اعمال تمہارے لیفٹ ہینڈ میں دیے جائیں گے۔ لیکن قرآن شریف کے زمانے کے اندر ویڈیو نہیں تھی، ابھی تو ویڈیو تیار ہو گئے ہیں، ساری ویڈیو سامنے رکھی کہ دیکھ تو کیا کر رہا ہے۔ پھر آدمی اس وقت شرم سے کیا ہوگا۔ ہمیں اپنے مولا کے حکم پہ عمل کرنا چاہیے۔ نیک بنو، اچھے بنو، پاک بنو، جھوٹ فریب نندا بدیاں برائیاں ہم اسماعیلیوں کے لیے برابر نہیں ہیں۔ ہم اپنے مولا کے بچے ہیں، اپنے روحانی بچے اس مولا کے ہیں کہ جس نے ہمارے اوپر بے حساب رحمتیں اور مہربانیاں کی ہیں۔ اچھے بنو، نیک بنو، روز جمع کھانے آؤ، 3 وقت کی دعا برابر پڑھو، بن سکے تو جمع کھانے میں پڑھو، لیکن کوئی وجہ سے نوکری یا کوئی بیماری کی وجہ سے چلو، لیکن 3 وقت دعا ضرور پڑھو۔ اپنی روزی میں سے حضرت امام کا مال واجب اس کا حق دو، دسوند دو، اور سارا دن کسی نہ کسی نام سے مولا کو یاد کرتے رہو۔ بیت الخیال کا بول لیا ہے تو صبح آؤ دیندارو، کسی وجہ سے نہیں آ سکتے تو 4 سے پہلے اٹھ کے 4 سے 5 بجے تک عبادت کرو، لیکن زمین پہ بیٹھ کے کرو، کرسی پہ نہیں، زمین پہ بیٹھ کے کرو۔ ہاتھ منہ دھو، تھوڑا پانی پیو، آدھا گلاس، کیونکہ آدمی 4-5 گھنٹے سوتا ہے تو بدن کا پانی ایویپور ہو جاتا ہے سانس کی معرفت سے، اور اسکن سے بھی آدھا گلاس پانی پیو۔ چائے مت پیو، صبح چائے مت پیو، کوئی چیز نہیں پیو پانی کے سوا۔ چائے میں شکر بھی ہوتی ہے، دودھ ہوتا ہے، تو جیسے ہی وہ اندر جاتا ہے تو ہمارا معدہ کام پہ لگ جاتا ہے۔ آپ نے معدے کے اندر شکر اور دودھ اور چائے ڈال دی تو وہ بیچارہ کام پہ لگ جاتا ہے۔ اب اس کو کام کرنے کے لیے بلڈ چاہیے، تو وہ بلڈ
سپلائی کرتا ہے، ہارٹ سپلائی کرتا ہے. پھر ان چیزوں کو ہضم کرنے کے لیے ہمیں ایسڈ چاہیے تو لیور ہمارا ایسڈ بھیجتا ہے، تو سارا کارخانہ اندر شروع ہو جاتا ہے، ہمارا دھیان نہیں لگتا. رات کو جلدی سو جاؤ. عبادت اور کھانے کے درمیان 5 سے 6 گھنٹے ہونے چاہیے. عبادت صبح 4 بجے کرو تو کم از کم 5-6 گھنٹے کی عبادت، 5-6 گھنٹے کی نیند ہونی چاہیے. اور اس کے اندر یہ کہ عبادت کرنے والے کو رات کو وہ خوراک کھانی چاہیے کہ جو 3 گھنٹے کے اندر ہضم ہو جائے. کھچڑی ہے، جوانوں کو برا لگتا ہے، کھچڑی کا نام خراب لگتا ہے، لیکن کھچڑی سے آپ کو اتنا فائدہ پہنچے گا، پیٹ صاف رہے گا، جلدی ہضم ہو جائے گی. دودھ اور کھچڑی کھاؤ، تھوڑا سا اس کے ساتھ کبھی من ہوتا ہے تو ویجیٹیبل کا سوپ پی لو تھوڑا، لیکن رات کا کھانا جہاں تک بن سکے مت کھاؤ، تاکہ صبح اٹھ کے عبادت کر سکو. پھر دن کا کھانا خوب کھاؤ. میرے دادا کہا کرتے تھے 25-30 برس کی عمر تک خوب کھاؤ. 25-30 برس سے 50 برس کی عمر تک جتنی ضرورت ہے اتنا کھاؤ. 50 کے بعد جتنا کم کھا سکو اتنا کم کھاؤ، کبھی بیمار نہیں پڑو گے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ 3 روٹیاں کھا سکتے ہو تو 2 کھاؤ، تیسری مت کھاؤ، چھوڑ دو تاکہ جلدی ہضم ہو جائے. ابسینیا کے بادشاہ نے ہجرت کے بعد اس نے ہماری بہت مدد کی تھی اور رسول اللہ بڑے راضی ہوئے اس کے اوپر. تو اس نے ایک حکیم کو مدینہ بھیجا اور رسول اللہ کو عرض کی کہ اس کا سارا خرچہ میں دوں گا، مدینہ کے اندر یہ رہے، آپ اس کو رہنے کا انتظام کر دو، کھانے کا انتظام کر دو، باقی جو کچھ بھی ہے دوا وغیرہ میں دوں گا. اور جس کسی بھی مسلمان کو، غیر مسلمان کو مدینے میں بیماری ہوگی یہ علاج کرے گا. رسول پاک نے اعلان کر دیا، ایک رہنے کا مکان دیا. 1 برس تک بیٹھا رہا. برس کے بعد آ کے کہتے یا نبی 1 برس سے میرے پاس ایک بھی مریض نہیں آیا. میں بڑا حیران ہوں کہ یہ 2 لاکھ آدمی کی بستی ہے، ایک آدمی بیمار نہیں پڑا سارے برس میں. نبی کہتے ہیں میں نے مسلمانوں کو کہا جب تک بھوک نہ لگے کھاؤ مت. نبی کہتے ہیں میں نے مسلمانوں کو کہا جب تک بھوک نہ لگے کھاؤ، اور جب 2/3 کھا لو تو چھوڑ دو کھانا. اس نے کہا کہ میری ادھر ضرورت نہیں ہے سرکار، میں جاتا ہوں واپس. ہم کو صبح ناشتہ کرتے ہیں، 10 بجے پکوڑے کھاتے ہیں، بھجیے کھاتے ہیں، 12 بجے کھانا کھاتے ہیں، 3 بجے پھر کھاتے ہیں. ہم کھوجے لوگ تو سارا دن کھاتے رہتے ہیں. ہونا نہیں چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو دنیا کے اندر بھی ہمیں کام آتی ہیں، دین میں بھی کام آتی ہیں. میرا تو ایم آپ کے سامنے صبح کی عبادت کا ہے. صبح اٹھو، عبادت کرو، اور اس کے لیے آپ کی زندگی کے اندر جو ایڈجسٹمنٹ کرنی چاہیے وہ ایڈجسٹمنٹ کرو. عبادت کرنے سے پہلے جو جوان لوگ ہیں ان کو 6 گھنٹے کی نیند ضرور ہے. اگر 6 گھنٹے کی نیند ان کو نہیں ملے گی، میں یہ بات کرتا ہوں 15 برس سے 35 برس تک کی جو ایج ہے اس میں آپ کو 6 گھنٹے سونا ہی چاہیے. نہیں سو گے تو نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا نروس سسٹم جو ہے وہ ڈل رہے گا اور عبادت نہیں کر سکو گے. 35 برس کی عمر کے بعد لگ بھگ 60 برس کی عمر تک آدمی کو 7 گھنٹے ٹوٹل، ساری اس جوانوں کو 8 گھنٹے ٹوٹل چاہیے، لیکن اس کو عبادت سے پہلے کم از کم 5 گھنٹے چاہیے. اور 60 برس کی عمر کے بعد آدمی کو صبح 4 گھنٹے اور 1 گھنٹہ اور 5 گھنٹے سے زیادہ 60 برس سے اوپر کی عمر والوں کو نہیں سونا چاہیے. نیند سے دماغ ڈل ہو جاتا ہے، یادداشت گھٹ جاتی ہے، نظر میں فرق پڑتا ہے. میں آپ کو اپنی زندگی کی پریکٹیکل چیزیں کہہ رہا ہوں کہ رات کو 10 بجے سو جاؤ، لیکن سونے سے 1 گھنٹہ پہلے 1 گلاس دودھ پیو، 5 چمچی اس میں ہلدی ڈالو، 5 چمچی ہلدی،
5 चमची शहद डालो। और वो लोग के जिनके बदन में गर्मी कम है, ठंडी ज्यादा लगती है, उनको मैं कहता हूं कि 5 से भी आधा यानी 1/8 चमची जायफल का पाउडर डालो। तो जायफल, हल्दी और शहद, ये 3 चीजें दूध को पहले बॉईल कर लो और फिर ये चीजें मिक्स करके ठहरो जरा, पीने के लायक हो सके, बहुत गर्म गर्म नहीं पीना कि होंठ जल जाए। 1 आध 2 बिस्किट खा सकते हो। अगर आप ये प्रैक्टिस रखो जवानी से, मैं आपको इस बात के लिए खातर तवाज़े से कह सकता हूँ कि जिंदगी में आपको बहुत सी बीमारियां नहीं आएंगी। ये बड़ी जरूरी चीजें हैं। वो लोग के जो 65-70 वर्ष के ऊपर हैं, उनको एक और चीज ऐड करने के लिए कहता हूँ, 15-20 पत्ते केसर के, जाफरान के। ये जाफरान 60 वर्ष से नीचे वालों के लिए नहीं, क्योंकि उनको बहुत सख्त गर्मी लगेगी, और 25-30 वर्ष की उम्र वाले जाफरान पिएंगे तो नाक में से खून निकलेगा। ये हकीकतें हमारे मजहब के साथ शामिल है। हमको पीरों के गिनानों में हेल्थ के ऊपर बहुत सी चीजें मिलती हैं, हमारे इमाम के फरमानों में भी है। और ये जो बदन है, ये जमात खाना है, ये ईंट पत्थर का जमात खाना सजा के रखा है, साफ रखते हो, अरे ये जमात खाना। हज़रत इमाम सुल्तान ने फरमाया, ह्यूमन बॉडी इज टेम्पल ऑफ गॉड। इसके अंदर खुदा की रूह है। इस बॉडी को बहुत क्लीन रखो, बाहर से भी अंदर से भी। ऐसी खुराक खाओ कि आप बीमार न पड़ो। और बीमारी मोस्टली आती है कब्ज से, हमारी आंखें खराब हो जाती हैं। नबी करीम का फरमान है कि अल कब्ज उमुल अमराज, जो कब्ज है वो तमाम बीमारियों की मां है। नबी ने एक और चीज कही कि अगर खुदा मौत की दवा बनाता तो सना को, सना SENA, सीन नून अलिफ और हमजा, सना, मक्की, छोटे छोटे पत्ते होते हैं, इमली के पत्तों की तरह के पत्ते होते हैं, और मक्का के अंदर बहुत है। नबी कहते हैं कि अगर खुदा मौत की दवा बनाता तो सना को अपॉइंट करता। अगर कोई आदमी 5 से 7 पत्ते हर रोज हथेली पे रख के उसको पीस डाले, यानी पाउडर बन जाए, हर रोज या रात को या अलल सबा ऊपर से पानी पी के उतार ले गए, तो आहिस्ता 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 उसके आंखें साफ होंगी, उसका ब्लड क्लीन होगा, उसकी आंखों की नजर तेज होगी, उस आदमी के अंदर से टॉक्सिक मैटर निकल जाएगा, एसिडिटी निकल जाएगी और पेट की हवा बनना बंद हो जाएगी, यानी इंसान हेल्दी और अच्छा हो जाएगा। अगर यही पत्तियां आपने 15-20 कर ली तो 2-3 जुलाब हो जाएंगे। इसलिए ये 5-7 पत्तियां अच्छा है कि आदमी को नॉर्मल इसकी हेल्थ मिले। ए दीनदारों, सुबह की इबादत के लिए हमारी हेल्थ का होना जरूरी है। अच्छी सेहत सुबह हमको काम आती है, आदमी एक्टिव रहेगा, फ्रेश रहेगा, 5-6 घंटे की नींद के बाद उसका पेट बिल्कुल क्लीन है और नर्वस सिस्टम भी एट रेस्ट है, तो सुबह की इबादत में आपको ये चीज बहुत काम आएगी। वैसे भी आहिस्ता आहिस्ता आपकी जिंदगी के अंदर फर्क पड़ता जाएगा। अचार, चटनी, मिर्च, मसाला वो मत खाओ। मैंने देखा है दावतों में मिर्चें खा रहे हैं, नाक में से पानी बहता है, ऐसा ऐसा करते हैं, इधर से पसीना निकलता है, इधर से पसीना निकलता है, कान के पीछे पसीना निकलता है और खाए चले जाते हैं। फिर कभी हार्ट की तकलीफ हो गई, कभी डायबिटीज हो गया, कभी लीवर खराब हो गया, कभी उसको अल्सर हो गया। हमारा मजहब बहुत अच्छा मजहब है। ये बातें मैं आपको गिनान और फरमान में से सुना रहा हूँ। मौलाना इमाम सुल्तान अहमद शाह ने एक फरमान किया कि 3 चीजें खुदा ने जन्नत से लोगों की भलाई के लिए निकाली हैं, और ये 3 चीजें कुरान पाक में है। ऑलिव्स खाओ, जिसको हम जैतून कहते हैं। अगर आप खर्च बर्दाश्त कर सकते हैं तो घी और तेल की जगह
زیتون کے تیل کے اندر کھانا پکاؤ، مہنگا ہے، اس کی بہتر ہے کہ گھی کے بغیر پکاؤ، لیکن اگر کھانا ہی ہے تو زیتون کا تیل جو ہے وہ آرٹریز کو کلین کرتا ہے، کولیسٹرول ریموو کرتا ہے، تھوڑا اس میں فیٹ ضرور ہے، مگر اس کے ساتھ کبھی سرکہ کھاؤ یا لیمبو کھاؤ تو وہ چیز بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز مولا فرمایا انجیر ہے، جس کو ہم انگلش میں فگ کہتے ہیں، اور تیسری چیز شہد ہے۔ یہ تین چیزیں تھوڑی تھوڑی ضرور کھاؤ، ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہیں۔ میں ہیلتھ کی باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ اچھی صحت، اچھی طبیعت، تندرستی ہوگی تو صبح کی عبادت میں آپ کو مزہ آئے گا۔ مولا آپ کو ہمیشہ آباد رکھے، سکھی رکھے، دین کی دنیا کی نعمتیں دے رہے، حقیقتی سمجھ دے رہے، اپنی معرفت دے رہے، آسمانی زمینی سب بلائیں دور کرے، مولا اپنی قربت میں رکھے، مولا دساں سکریت میں پورا رکھے، مولا آپ کا ایمان بڑھاتا رہے، علم بڑھاتا رہے، تندرستی بڑھاتا رہے، اتفاق و محبت بڑھاتا رہے، دین دنیا کے اندر آپ کی نیک امیدیں پوری سکھی آباد رہو، مولا عبادت کا شوق لو۔